اور یہ کس طرح شروع ہوتا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک وبا ہے، یعنی ایک وائرس۔ سب سے پہلے تیسرے دن تک بخار ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی گلے میں خراش ہوتی ہے۔ چوتھے دن گلے میں آواز بھاری ہونا اور بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کا نہ لگنا، سر درد اور پیٹ کا خراب ہونا۔ پانچویں دن سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونا اور پٹھوں میں تھکاوٹ ہونا اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔ چھٹے دن ہلکا بخار، بلغمی یا خشک کھانسی اور سانس لینے میں دقت، ڈائریا اور الٹیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، ساتویں دن تیز بخار، کھانسی اور بلغم کے ساتھ جسم میں درد اور الٹیاں اور ڈائریا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نویں دن تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ تیز بخار، شدید کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو تھیں 9 علامات جو کرونا وائرس کی نشانی ہیں۔ دوستو، 2005 میں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ ایک وبا پھیلے گی جو زکام سے شروع ہوگی۔ 2005 میں یہ کہا گیا تھا کہ ہماری قوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خطرے کے بارے میں بات چیت کر لیں، جو کہ ایک زکام کی وبا ہوگی، اور ہمارے ملکوں میں اس وقت زکام کی کوئی وبا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس وبا کے آنے کا انتظار کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ سائنسدان اور ڈاکٹرز یہ نہیں بتا سکتے اگلی وبا کب اور کہاں آئے گی اور کتنی سخت ہوگی، لیکن زیادہ تر ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک ایسی وبا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وبا کی مثال ایک جنگل کی آگ کی طرح ہوگی۔ لیکن اگر جلدی پکڑی گئی تو ہم اس کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 3 اہم گول حاصل کر لیں۔ پہلا تو یہ کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی قسم کی وبا کو دھیان میں لایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی حفاظت کریں، ویکسین کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ نئی ویکسین اور دوائیاں ایجاد کر سکیں تاکہ اس قسم کی صورتحال میں مقابلہ کیا جا سکے۔ تیسرا یہ کہ ہم فیڈرل اور صوبائی اور علاقائی طور پر تیار ہوں، اور ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حکومت، محکمہ صحت کے آفیسرز، ڈاکٹرز، جانوروں کے ڈاکٹرز اور قانون اور پرائیویٹ اداروں کو ایک ساتھ ملنا ہوگا تاکہ ہمارے پاس ذرائع آ جائیں اور ہم اس کام کو عمل میں لا سکیں گے، ورنہ ہم ایک دن بہت سی جانیں کھو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت عمل نہ کیا تو ابھی سے تیاری کر کے ہم اپنے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ خطرے کی گھڑی میں کیا کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک بندہ جس کو یہ بیماری لگ گئی تو وہ ہزاروں لوگوں میں پھیلا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنی جان بچانے کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ 31 دسمبر 2019 میں دنیا کے سب سے بڑے ملک چائنا کے شہر ووہان میں نمونیا کے کیس سامنے آئے، جو بعد میں کورونا کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ ایک وائرس ہے کہ تمام دنیا میں پھیل گیا اور ہر ملک اس سے متاثر ہوا۔ جو ہی چائنا کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کا پتہ چلا، وہاں کی حکومت نے فوراً مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا تاکہ کوئی شہری اس علاقے سے نہ تو باہر جا سکے اور نہ ہی کوئی شہر میں داخل ہو سکے، اور فوراً ہر سہولت سے لیس 2 اسپتال 12 دن کے اندر بنائے اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولت دینے کا اعلان کر دیا۔ چائنا کے ووہان کے شہر میں 76 روز تک لاک ڈاؤن رکھا گیا تاکہ بیماری کو پوری طرح ختم کیا جا سکے۔ بیماری ختم ہونے کے بعد 11 ہفتوں کے طویل لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا۔ ووہان شہر کو لاک ڈاؤن کر کے شہریوں کی نقل و حرکت کو گھروں تک محدود کر دیا تھا۔ چین میں کورونا وائرس کے 82,000 کیسز تھے اور وہ ان کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ابھی بھی تمام چائنا میں احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس وقت دنیا کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے ضرور کروائیں۔
हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। जब भी घर से निकलें मास्क ज़रूर पहनें। खाने में एहतियात करें, फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, गैर ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें, एक दूसरे की मदद करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जिस तरह चीन ने तीसरी आलमी जंग बगैर गोली चलाए और ताकत का इस्तेमाल किए बगैर जीत ली है, हम भी ये जंग अपने जोरे बाजू पर जीत सकते हैं। दोस्तों, कोई भी पीर, फकीर, पुजारी या पादरी मरीज को शिफा नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। दुनिया में हम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम ही इंसान की बेहतर रहनुमाई कर सकता है। सदका हर बला को टालता है। हर वक्त अल्लाह को याद रखें, नमाज कायम करें, कुरान पाक की तिलावत करें। बिना किसी तफरीक और मज़हब के हम इंसानियत की खिदमत करें। आएँ एक दूसरे के साथ मिलकर मदद करें। शुक्रिया।